اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بنی اسرائیل کا ٹاپک چل رہا ہے۔ یہاں رب فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، قُل تم، یہ دو چیزیں ہیں۔ یاد کرو وہ وقت از ظرف ہے جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قُل تم نے کہا، قُل تم نے کہا، فعل ماضی ہے اور تم جو ہے وہ فاعل ہے۔ یہاں تم لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب موسیٰ کے عوام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ لن نؤمن لک، لن نؤمن، یہ اصل میں جو ہے یہ نؤمن، کیونکہ آمنہ سے جو آمنہ اس کا فعل ماضی ہے، آمنہ، اس نے ایمان لایا۔ یؤمن، وہ ایمان لاتا ہے۔ اب اس یؤمنو کو ہم جب لکھیں گے نؤمنو تو اس کا مطلب ہو گیا ہم ایمان لاتے ہیں۔ نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تؤمنو، تم ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنو، وہ ایمان لاتے ہیں۔ مگر یہاں نؤمنو کے بجائے نؤمنہ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے سامنے جو حرف آیا ہے وہ لن ہے۔ یہ جو لن ہے یہ اپنے آنے والے فعل مضارعہ کو لاسٹ پر کیا دیتا ہے؟ زبر دیتا ہے۔ یہاں تک معنی ہو گیا نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اگر اس میں لن جوڑیں گے تو اس کا مطلب بنتا ہے ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ جو مضارعہ ہے اس کا معنی ہو گیا فیوچر ٹینس میں۔ مضارعہ میں دو ٹینس ہیں، ایک تو اس کا معنی بنتا ہے نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ اب جب لن آئے گا اس پر، لن کی وجہ سے یہ پریزنٹ ٹینس کا جو معنی ہے یہ کٹ ہو جائے گا۔ اب فیوچر ٹینس کا معنی ہی آئے گا۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تم پر۔ کیوں نہیں لائیں گے؟
اس کی وجہ آگے بتائی گئی ہے. لا کا جار مجرور ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یا جب تک نہ، جب تک نہ، جب تک نہ، نر اللہ، نرا کا معنی ہے ہم دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. یہاں دیکھیں گے کے معنی میں ہے حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ جب تک نہ ہم دیکھیں گے اللہ کو، جب تک نہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. کس حالت میں؟ جہرتاً، عیاں، جہرتاً، عیاں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تیرے رب کو نہیں مانیں گے جب تک نہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. یہ وہی قوم ہے جس نے اب تک بہت سارے معجزات دیکھے ہیں. پتھر سے پانی نکلنا، اور ہر گھر کے لیے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ نہر. دریا پر پہنچ کر فرعون کے ہاتھوں قتل ہونا، اور رب کا کارنامہ، رب نے ان کو دریا سے پار کر دیا، پانی کے بیچ میں سے راستہ بنا کے. اب جب کہ دوسرے کنارے پر وہ پہنچ گئے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ فرعون کا فوج گر کے آب ہو رہا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے. وہاں سے 40 رات گزارنے کے بعد وہاں سے احکام لائے، اللہ کے احکام لائے تختیوں کی شکل میں. اس وقت جب قوم کے پاس پہنچے تو قوم بجڑے کو معبود بنا چکی تھی، اور ان کے خلاف اللہ کا فیصلہ آیا کہ ان کو قتل ہونا ہے. اب دوسرا مطالبہ انہوں نے کیا کہ ہم ان تختیوں کو کیسے مانیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں جب تک نہ ہم خود اللہ کو دیکھیں گے. اب تک کے معجزات سے گویا ایسا لگتا ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں آیا ہے کہ ایسے بڑے کارنامے اللہ نے کیے ہیں. اب انہوں نے نیا شوشہ نکالا کہ ہم خود اللہ کو دیکھیں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اسی کی طرف اشارہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. نرا فعل ہے، فعل ماضی ہے. رعا فعل ماضی ہے. یرا اس کا مضارع ہے، اور اسی کا نرا جو ہے یہ متکلم کے 2 صیغوں میں سے ایک ہے. نرا فعل مضارع، اللہ مفعول بہ، اور جہرتاً جو ہے یہ اس کا حال بھی ہے، اور اس کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں، مفعول مطلق بھی کہتے ہیں. ایبسولوٹ آبجیکٹ، ایبسولوٹ آبجیکٹ.
یہاں تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھیں گے کیسے کس حالت میں جہرتاً آیا. جہرتاً جو لفظ ہے یہ جہرہ سے آیا ہے. جہرہ جہرہ کا لفظی معنی ہے اس نے آواز بلند کی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شام کو اور عشاء کو اور صبح کے وقت قرات بالجہر ہے. قرات بالجہر ہے، اونچی آواز میں قرات ہے. لہذا جہرہ کا لفظی معنی ہے اس نے آواز بلند کی، مگر یہاں جہرہ عیانن کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے. عیانن عیانن کا معنی ہے openly. Until we see Allah openly. اتنا کہنا تھا کہ ان پر بجلی گر گئی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. فَأَخَذَتْ اخذت مؤنث ہے کیونکہ اس کا فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے. اخذت یہ فعل ماضی ہے، مؤنث ہے، تے علامت مؤنث کی ہے، اور قم جو ہے یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے، اور صاعقہ جو ہے یہ فاعل ہے. صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں. بجلی نے اخذت بجلی نے پکڑا قم تم کو. پس فا کا معنی ہے پس بجلی نے تم کو پکڑا. لائٹننگ کاٹ یو. کیسے پکڑا؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. انتم تم مبتدا، تنظرون تم دیکھتے رہے یا تم دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. جب ان کو بجلی نے پکڑا تو وہ مر گئے، بجلی کے دھماکے سے مر گئے. اس کے بعد رب فرماتا ہے ثم بعثناکم. ثم کا معنی ہے کچھ دیر بعد. کچھ دیر کا مطلب ہو گیا 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، سال، 6 مہینے، 4 مہینے. اس کا مطلب ثم کا مطلب ہے بعد میں. بعثناکم بعث فعل ہے، نا فاعل ہے، کم مفعول ہے. بعث نا ہم نے اٹھایا کم تم کو. ہم نے تم کو نئے سرے سے اٹھایا. من حرف جر، بعد اسم مجرور، وہو مضاف، موت مضاف الیہ، کم مضاف الیہ. من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد. تمہاری موت کے بعد، تمہاری موت کے بعد ہم نے تم کو اٹھایا. مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کر دیا. کیوں کر دیا؟ لعلکم تشکرون. لعلکم لعل مینز ہوپ. کم اس کا اسم ہے، اس کو اسم لعل کہتے ہیں. لعلکم تشکرون فعل مضارع ہے. تم شکر کرو گے.
لعلکم شاید کہ تم شکر کرو گے. اردو میں تم دو جگہ نہیں آئے گا، اردو میں ایک ہی جگہ آئے گا، شاید کہ تم شکر کرو گے. You might express that you might express gratitude. لعلکم تشکرون. اللہ ہمیں بھی شکر کرنے کی توفیق دے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.